رات دیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 30۔ کیا اب اس کی باری ہے؟ اسے نکال کر وہ پلٹا تو پہلی بار وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ جو اسے لڑ بھڑ کر زندگی گزار رہی تھی، جس نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تھا، وہ تب بھی نہیں ڈری تھی، اس وقت کانپ رہی تھی۔ وہ اسی کے پاس آ رہا تھا۔ جتنا دارا قدم آگے لیتا اتنے ہی قدم بھارے پیچھے لیتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ڈل لائٹس کے قریب جا رہا تھا، اور جس طرح وہ پیچھے ہٹ ہٹ کر روشنیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، دارا پر اس کا چہرہ اتنا واضح ہو رہا تھا۔ سخت دیوار جب اس کی پشت سے ٹکرائی تو گھبرا کر اس نے اپنے پیچھے سرخ اینٹوں کی دیوار کو چھوا۔ معلوم نہیں کیوں وہ اس وقت اس سے چھپنا چاہ رہی تھی۔ دارا البتہ عین اس کے سامنے بس کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بھارے کو اپنی سانسوں میں بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو بے ساختہ چھوا۔ یہ سارے منظر دارا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اتل پتل سانسیں، اس کی بے چینی، جبکہ دوسری طرف اس کی نظریں اس کے سرخ لبوں پر ٹھہر گئیں، جو پہلے ہی ہر وقت سرخی مائل رہتے تھے، پھر وہ آج انہیں سرخ کر کے اس کے قریب پاس آ گئی۔ وہ اس لپسٹک سے وہ دل جو دارا کی توجہ کا ہمیشہ مرکز رہا تھا، وہ چھپ رہا تھا۔ دارا نے اس کی اڑتی گرتی پلکوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے دل و دماغ میں بہارے کے لیے غصہ تھا، اور بے حد غصہ تھا۔ شاید وہ اسی وجہ سے گھر بھی نہیں لوٹ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے غصے سے امی کی طبیعت پہ کوئی اثر پڑے، کیونکہ ڈاکٹرز نے ہی کہا تھا کہ امی کا خیال رکھنا ہے، ان کا دل کمزور ہے۔ تبھی اپنے غصے کو دبا کر وہ یہاں تھا اکیلا۔ بہارے کو لگا اس کا گلا سوکھ رہا ہو۔ اس کی نظروں نے ہی اس کو موم کی طرح پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ دارا نے 2 قدم مزید اس کی جانب بڑھائے۔ بہارے مزید پیچھے ہونے لگی، جسے دیوار میں اس کے لیے کوئی جگہ بن جائے گی، اور دارا اس ہلکے سے لیب کے بالکل نیچے آ گیا، جہاں سے بہارے کی قیامت کیس حسن سامنے تھا۔ اس کا دل چھپا چھپا مسکرا رہا تھا، جو ہمیشہ سے دارا کے دل کی ایک بیٹ مس کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے بہارے کی گردن کو چھوتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے جکڑ لیا۔ بہارے نے بے ساختہ اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ دارا اس کے حسین چہرے کو دوسری ہاتھ سے تھام کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ بہارے کی دھڑکنوں نے شور نے جیسے ارد گرد ایک حسین میوزک بنا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وجود سردی سے شیل ہونے لگا، اور ایسے لگا وہ اب بھی چکرا کر گر جائے گی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ سرد لہجے میں دریافت کیا گیا، جبکہ بہارے نے خشک لبوں کو زبان پھیٹ کے طے کیا اور اس کی جانب سے جو نگاہ چرا رہی تھی اسی کی طرف دیکھا۔ دارا کی نگاہ اس کے دل پر تھی۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سختی سے رگڑ دیا۔ لپسٹک اس کے گالوں پر پھیل گئی۔ بہارے کچھ نہیں بولی۔ بتاؤ مجھے، کیوں آئی ہو؟ اپنے ابا کے گھر میں کیوں نہیں رہتی تم؟ وہ سختی سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے اسے بولنے سے ٹوک دیا۔ دارا کی آنکھوں میں جیسے الگ ہی بات تھی۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا وہ اسی دارا سے مل رہی ہے جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ واقعی کافی الگ تھا۔ اب بہارے کی زبان ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا اتنا اثر تھا ماحول پر کہ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، وہ جس انداز میں بولا، بہارے ایک دم چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا وہ ڈرنک تھا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ سوری، میں نے غلط۔ سوری کا مطلب بھی جانتی ہو؟ ایک دم غصے سے بولتے اس نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب سے موڑ دیا کہ اس کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ دارا، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ بہارے واقعی گھبرا رہی تھی، تبھی اٹکتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں یہاں، وہ بھی اس وقت، آنا نہیں چاہیے تھا۔ بہارے کو لگا اس کے بال اس کی گردن پر سے سرک گئے ہیں، اور وہ دارا کا دھڑکتا ہوا دل اس کے اعصاب قطع کرنے لگا۔ وہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے دیوار کو تھام گئی۔ اس کی سانسوں کا ارتاش بہت تیز تھا، تیز تو اس کا بے تنفس تھا، جو دونوں کو ہی شاید بیگانہ کر رہا تھا۔ بہارے سارا وزن اس پر چھوڑ چکی تھی، اور اسی دوران دارا اسے چھوڑ کے اس سے دور ہو گیا۔
دور ہوتا جا کر صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ بارے لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ ایک دم زمین پر گرنے سے اس کے پاؤں اور گھٹنوں پر چوٹ لگی تو اس کے منہ سے آہ نکلی۔ اس نے دارا کی جانب دیکھا جس نے سگریٹ سلگا کے لبوں میں دبا لی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا سگریٹ بھی پیتا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر میرے سامنے آ جاؤ گی تو میں تمہاری محبت میں پاگل ہو جاؤں گا، جو سب بھول کر اس سیاہ ٹھنڈی رات کو حسین بنانا شروع کر دوں گا؟ تم بیوقوف ہو شاید، بہت۔ اس نے کش لیا اور سنجیدگی سے لائٹر کو ہاتھ میں گھمانے لگا۔ بارے زمین پر سے اٹھی اور اس کے پاس جانے لگی۔ ایسا نہیں ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ بارے نے سر جھکایا جبکہ لہجہ بھیگنے لگا اس کے سخت غیر رویے پر۔ ادھر آؤ، اس نے انگلی کے اشارے سے اسے قریب لایا۔ خیر سچ تو یہ ہی تھا کہ وہ اسے بے ایمان کرنے کے تو پورے طریقے اپنا کر آئی تھی۔ بارے اس کی جانب آگئی اور اسی کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ دارا نے بے ساختہ ہی اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے قید کر لیا۔ میں اسے غلطی نہیں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ گناہ ہے میری نظر میں کہ میری عورت کسی اور مرد کے سینے سے جا لگے، اور وہ بھی میری بہن اور غیر لڑکی کے سامنے۔ تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہی تھی۔ وہ دھوئیں بھرے منہ سے بول رہا تھا۔ بارے کی آنکھوں میں ہی دھواں جا رہا تھا جس سے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ دوسرا اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کیا تم؟ وہ ایک دم چیخا۔ کل سے اب تک وہ جس طرح کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ تم جانتی ہو یہ ساری داستان مجھے صفدر نے بتائی ہے؟ مطلب تم نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا، تمہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ تم کس کی بیوی ہو؟ دارا سکندر۔ سڑک چھاپ نہیں ہے بھاری سکندر، انگلیاں اٹھا کر وہ بولا، جبکہ دوسری انگلی میں سگریٹ قید تھی، اور آنکھیں نکال کر وہ بولا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ تمہیں بہت شوق ہے میرے گھر سے جانے کا، تم ایک بار ہی چلی جاؤ۔ ویسے بھی میں تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا سوچ چکا ہوں۔ اس نے ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پلٹی، آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ بہت سارے آنسوں نے جگہ بنا لی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اور جلد ہی فیصلہ تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی۔ گارڈز باہر ہوں گے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بے لجک لہجے میں بولا۔ بارے شاکڈ ہو گئی۔ وہ اس سے طلاق دے گا؟ شادی اس نے کیسے کی تھی؟ نہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھا، نہ اسے لینے آیا، نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ ایک لمحہ بھی کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، اور آج وہ اسے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے طلاق دے گا۔ مطلب اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کی طلاق ہو جائے گی۔ پہلے وہ کم بے عزت ہوئی تھی جو وہ اسے مزید بے عزت کر رہا تھا۔ بارے کی تمام حصے جاگ اٹھی تھیں اور دماغ پر غصہ سوار ہونے لگا۔ وہ بے ساختہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ وہ اپنی آنسوں سے تر آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ آپ مجھے طلاق دیں گے؟ وہ غصے سے چیخی۔ دارا نے ایک آئی برو اچکائی۔ یہ طلاق والی بات تو اس نے نہیں کی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اور پھر ایک دم کلک ہوا کہ وہ فیصلے کو طلاق سمجھ رہی ہے، جبکہ اس نے فیصلہ اس کے ابا جی سے کرانا تھا کہ وہ ان حرکتوں سے پرہیز کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دارا سمجھتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ خود بڑے اچھے ہیں نا؟ میرے ساتھ شادی سے لے کر اب تک زہر لگتے ہیں آپ مجھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے طلاق دینے سے مجھے تکلیف ہوگی؟ ٹھیک ہے، ویسے میرے ساتھ کون ہے جو آپ ہوں گے؟ چھوڑ دیں، اچھی بات ہے، اسی بات پر چھوڑ دیں۔ سارا قصور ہی میرا ہے کہ میں آپ کی طرف آنے کا، آپ کی طرف قدم بڑھانے کا سوچتی بھی ہوں۔ میرا ہی قصور ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ ویسے بھی سب مجھے ہی ذلیل کرتے ہیں، تو ایک آپ بھی صحیح۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتی اٹھی اور اپنے گالوں کو صاف کرتے غصے سے وہاں سے جاتی کہ اس کی کلائی دارا نے جکڑ لی۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ سنجیدگی سے سرد لہجے میں بولا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ نخرہ دکھانے لگی۔ تمیز سے بیٹھو، ادھر
کم عقل، پھور اور بیوقوف عورت ہو تم۔ وہ اس کی خوبیاں گنوانے لگا۔ میں چپ، بالکل چپ، دارا نے ڈپٹ دیا۔ آپ؟ وہ پھر سے بولنے لگی کہ دارا نے گھور کر دیکھا۔ ذرا تمہاری آنکھوں میں شرمندگی نہیں ہے اپنے کیے پر؟ الٹا میرے سر پر ناچنے کے لیے تیار ہو تم؟ میری ایک بات سنو بہارے، میرے نام کو تمہارے پیچھے سے تو کوئی ہٹانے سے رہا۔ یہ سکندر تمہارے ماتھے کا ٹھپا ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہتھیلی ماری۔ ابھی تو کہا ہے طلاق دیں گے، بہارے نے کہا۔ شٹ اپ، منع کیا ہے نا، نہیں بولنا تم نے۔ وہ پھر سے ڈپٹ گیا جبکہ بہارے منہ بنا کے بیٹھ گئی۔ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ یہ لڑکی یہاں اسے منانے آئی تھی؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر، جو دارا شاید تھام چکا تھا، پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اگر نخرے والی تھی تو گھمنڈ اس میں بھی بہت تھا۔ اس نے سگریٹ کو لبوں میں دبا لیا اور سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے سگریٹ کے کش لگانے لگا، ایسے جیسے اس سے اہم کام ہی کوئی نہ ہو۔ بہارے نے کچھ دیر انتظار کیا اور جب دارا کا کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ مڑ کر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، نہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں بس جذباتی ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں سچ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھیگی بھیگی نظروں سے دارا کی جانب دیکھنے لگی۔ دارا خود کو اس کی جانب دیکھنے سے بچا نہیں سکا۔ جھوٹ اور بکواس نہ کرو میرے ساتھ، کیونکہ میں تمہارے جال میں پھنسنے والا آدمی نہیں ہوں، اور یہ جو بلال ہے نا، اس کا تو انجام تم سمیت تمہارا خاندان دیکھے گا۔ وہ غصے سے بولا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہہ تو رہی ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، وعدہ لے لیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ دارا نے اس کا وہی ہاتھ موڑ دیا۔ آہ دارا، میرا ہاتھ! وہ بے ساختہ چلا اٹھی۔ چلو ٹھیک ہے بارے، آج وعدہ کرو، شاید تمہارے لیے ان وعدوں کے لیے کوئی گنجائش بن جائے میرے دل میں۔ اسے تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، بنا مروت کے اس کا ہاتھ مکمل موڑ جو رکھا تھا۔ اس نے اسے لگا اس کی کلائی کی ہڈی ہی دھڑک جائے گی۔ وعدہ کرو تم دارا سکندر کے علاوہ کسی کو اپنا آپ چھونے نہیں دو گی۔ اس کے کان کے قریب اس کی سنسناتی آواز بہارے کے جسم کا رواں رواں کھڑا کر گئی تھی۔ اس کا خلق خشک ہو گیا، جیسے وہ بار بار تر کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک منظر لہرا گیا جس میں وہ چلا چلا کے خود کو کسی سے بچانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بچا نہیں پا رہی تھی۔ کرو وعدہ، دارا نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ نہیں نہیں، چھونے دوں گی میں، وعدہ کرتی ہوں، آپ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں چھوا۔ گالوں پر بہتے آنسو اور گھٹتی سانسیں اس نے خود میں ہی جیسے ضبط کر لی۔ دارا کی جانب سے پوچھ تھی، اس کی تبھی وہ جان نہیں سکا، اس کی آنکھوں کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکا۔ بار بار میرا گھر چھوڑ کر نہیں بھاگو گی؟ سخت زہر لگتی ہو جب یہ دھمکی دیتی ہو۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے بھنایا۔ جب کہ بہارے نے اس کی گرفت خود پر ڈھیلی محسوس کی تو وہ ایک دم پلٹی اور دارا کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اسی میں خود کو چھپاتی بولی، کہیں نہیں جاؤں گی، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ضدی بچی کی طرح بولی تھی۔ دارا حیران رہ گیا، اس عمل کی توقع جو نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ ڈر رہی ہو۔ لائٹس تو ساری ہی کھلی تھی۔ محبت کرو گی تو صرف مجھ سے، تمہارے اس دل کو چھونے کا حق صرف مجھے ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں، تمہاری سانسوں میں، تمہارے لبوں پر، زبان کے حروف پر دارا سکندر راج کرے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ کا احساس بھی دلایا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اس کے بازوؤں کے حلقے میں چھپی چھپی سی لگ رہی تھی۔ صرف آپ، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ دارا کو اس کا یہ ڈھلاؤ اور اس طرح ڈلنے کی وجہ کا علم نہیں تھا، مگر اس وقت اس کی مسکراہٹ نے گویا بہارے کو بھی بتایا تھا کہ وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ آپ نے محبت کا ذکر کیا ہے۔ اچانک ابھی وہ اس کے دل پر جھک کر اس کے رنگوں کو خود میں سمو لیتا کہ بہارے آنکھیں بند کرتی بولی، ہاں محبت۔
دارا اس کو اپنی دسترس میں پا کر جیسے حواس گنوا رہا تھا۔ اس کی ہار دارا کو جیت نہیں اس کے آگے ڈھیر کر رہی تھی، اس کو بہارے سے زیادہ ہرا رہی تھی۔ وہ اس کی پناہوں میں، اس کی قید میں موم سی لڑکی بنی ہوئی تھی جسے اس قید سے نکلنا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے ہے؟ بہارے نے آنکھیں کھولی۔ دارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ باتوں کے راز تھے جنہیں وہ کھولنا چاہتی تھی، مگر وہ بے بس تھا، مجبور نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں مجھ سے ہے؟ سوال پہ سوال داغ کر اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی کے پور سے سنوارا اور بے ساختہ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ عجیب تو تھا مگر حقیقت تھی۔ بہارے لبوں پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی، جبکہ دارا اس سے دور ہوا اور آدھی سگریٹ کا گہرا کش بھرا۔ اس سوال کا جواب آپ کو ابھی نہیں ملے گا۔ بہارے سیدھی ہوئی۔ تو مجھ سے بھی پھر کبھی لے لینا۔ دارا نے سارا دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا، جسے بہارے نے ہاتھ کی مدد سے ہٹایا۔ مجھے اسموکر بہت برے لگتے ہیں، وہ ناگواری سے بولی۔ میں تو تمہیں ویسے بھی پسند نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ شانے چکا گیا۔ ایسا بھی نہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ وٹ؟ دارا نے اس کی جانب سر گھمایا۔ کچھ نہیں، بہارے نفی کر گئی۔ ذرا اونچا بولے محترمہ۔ وہ کان اس کے قریب کرنے لگا جبکہ بہارے دور ہو گئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ دوسری طرف سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے تعریف کی۔ دارا سر ہلانے لگا۔ آپ اتنے امیر ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر دیکھنے لگی۔ دارا ہنس دیا۔ عام بات ہے یہ، تم تو شاید پیدا ہی سونے کے نوالے کھاتی ہوئی ہوگی۔ میں نے البتہ یہ سب اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے۔ بائی دا وے، یہ حکومتی گھر ہے جسے میں نے یہ نقشہ دیا ہوا ہے۔ جب میں ریٹائر ہوں گا تو یہ گھر بھی میرا نہیں رہے گا۔ تو اتنا بھی امیر نہ سمجھو مجھے، وہ حقیقت بیان کرتے ہوئے بولا۔ پھر آپ اس گھر کو خرید لینا، یہ مجھے اچھا لگ گیا ہے، وہ بولی تو دارا ہنس دیا۔ کل تک اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں اسے منانے آئے گی۔ میں نے آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوفتے بنائے تھے۔ بہارے کو یاد آیا تو وہ گھور کر بولی۔ شکر ہے میں زہریلا کھانا کھانے سے بچ گیا۔ دارا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہارے نے آنکھیں نکالی۔ ایکسکیوز می مسٹر دارا، وہ بہت اچھے بنے تھے، امی نے میری بہت تعریف کی تھی۔ معلوم بھی ہے، وہ فخر سے بتانے لگی۔ تو ادھر آ کے امی کے بیٹے کو بھی اپنی تعریف کا موقع دو۔ آئی پرومس زہریلے کوفتے تمہارے ہاتھ سے ہی کھاؤں گا، وہ آئی برو جھکا کر اسے چیلنج کرتا بولا، جبکہ بہارے ایک دم جیسے منمنا گئی، اس کی جانب سے رخ ہی موڑ لیا۔ آپ گولف کھیلتے ہیں؟ یہ بہت امیزنگ تھا، اسے واقعی بہت اچھا لگا تھا۔ وہ گولف کھیلتا تھا، یہ کھیل کتنا انوکھا سا تھا، آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ وہ ایکسائٹڈ سی ہوئی بولی۔ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ پھر کبھی، اس نے اڑتے ہوئے کہا۔ 2 سگریٹ بھی چکا تھا اور اب اس لڑکی کی طرف دھیان بھٹک جا رہا تھا۔ اچھا مجھے بھوک بھی لگی ہے، ہم باہر چلیں؟ اس دن کی طرح وہ جوش سے بولی۔ ہیلو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے موڈ بنا کر کہا۔ پلیز، اب دیکھیں، اگر میں اچھی بیوی بنوں گی تو آپ کو بے اچھا شوہر بننا چاہیے، وہ بلیک میلنگ پر اتری۔ یہ تمہارا پلان ہے کہ تم اچھی بیوی بننا چاہتی ہو؟ میں نے ایسا ابھی کچھ نہیں سوچا، میں تو ویسے ہی ہوں۔ بہارے فوارے، وہ بڑی گلاس وال پر پردے ڈالتا بولا۔ سردی سے جسم شیل ہو رہا تھا، اب رات تھی اور وہ موٹے لباس میں نہیں تھا، تبھی سردی کا احساس ذرا زیادہ ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس گھر میں سردی کا احساس اپنے آپ ہی زیادہ ہوتا تھا۔ بے حد بدتمیز ہیں آپ تو، بہارے ناک سکیڑ کر بولی۔ ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے میری بدتمیزی۔